جب جناح نے مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تھی تو ان کے لیے حالات کچھ بہت انکریجنگ نہیں تھے، سب کچھ اچھا نہیں تھا۔ مسلم لیگ تقریباً ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی تھی۔ مسلمان رہنما زیادہ تر چھوٹی چھوٹی پارٹیوں اور گروپوں میں بکھرے ہوئے تھے۔ یو پی میں چودھری خلیق الزماں اور مولانا شوکت علی کی مسلم یونٹی بورڈ کے نام سے پارٹی تھی۔ سب سے بڑی مشکل یہ تھی کہ مسلمانوں کے اکثریتی علاقوں میں یعنی بنگال، پنجاب، سندھ اور صوبہ سرحد میں مسلم لیگ برائے نام تھی۔ بنگال میں خواجہ ناظم الدین اور نواب سلیم اللہ کے بیٹے خواجہ حبیب اللہ کی یونائیٹڈ مسلم پارٹی تھی۔ بنگال کے ایک پاپولر لیڈر اے کے فضل الحق کی کرشک پرجا سامتی پارٹی تھی۔ پنجاب میں سر فضل حسین اور سکندر حیات کی یونینسٹ پارٹی اقتدار میں تھی، اور جب جناح نے پنجاب کے سیاسی حالات کا جائزہ لینے کے لیے پنجاب کا دورہ کیا تھا تو اس وقت پنجاب کے وزیر اعلیٰ سر فضل حسین نے صاف اعلان کر دیا تھا کہ جناح پنجاب سے دور رہیں، ٹو کیپ ہز فنگر آؤٹ آف پنجاب's پائی۔ تو یہ وہ حالات تھے جن میں جناح نے 1936 میں مسلم لیگ کی قیادت سنبھالی تھی اور وہ اس کے صدر منتخب ہوئے تھے۔ انہی دنوں بجنور یو پی سے نکلنے والے مسلمانوں کے ایک مشہور اخبار مدینہ نے لکھا تھا کہ آج اگر سچ پوچھیں تو مسلم لیگ کا وجود جناب جناح کے اپنے ذہن کے باہر کہیں نہیں ہے۔ مسلمانوں کو نہ تو یہ معلوم ہے کہ اس کا دفتر کہاں ہے اور نہ یہ کہ اس کی شاخیں کہاں واقع ہیں، اور نہ ہی انہیں اس کے مقاصد اور پالیسی کے بارے میں کچھ پتہ ہے۔ یہ ظاہر ہے کہ ان حالات میں نہ تو لیگ مسلمان قوم کی کوئی خدمت کر سکتی ہے اور نہ ہی مسلمان اس پر تیار ہیں کہ وہ لیگ کو زندہ رکھنے کے لیے کچھ قدم اٹھائیں۔ جناب جناح ایک نامور سیاستدان ہیں، لیکن نہ تو وہ ایک متحرک قوم کے ساتھ چل سکتے ہیں اور نہ ہی یہ قوم ان کے پیچھے چل کر اپنا کوئی مقصد حاصل کر سکتی ہے۔ اپریل 1936 میں ہونے والے مسلم لیگ کے اجلاس میں مسلم لیگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ گراس روٹ لیول پر تنظیم کو ری آرگنائز کرنے کی ابتدا کی گئی تھی۔ جناح نے اپنی کوششوں سے جلد ہی مسلمانوں کے اکثر رہنماؤں کو اس بات پر راضی کر لیا تھا کہ وہ اپنی اپنی سیاسی پارٹیاں اور جماعتیں مسلم لیگ میں ضم کر کے اس میں شامل ہو جائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے بنگال میں اے کے فضل الحق اور پنجاب میں سر فضل حسین کے جولائی 1937 میں اچانک انتقال ہو جانے کے بعد اس کی قیادت سنبھالنے والے سکندر حیات سے یہ معاہدہ کر لیا تھا کہ وہ دونوں مسلم لیگ میں شامل ہو جائیں، لیکن وہ اپنے صوبائی تنظیمی معاملات میں خود مختار ہوں گے، یعنی جناح ان کے تنظیمی معاملات میں زیادہ مداخلت نہیں کریں گے۔ اس وقت نئے منظور ہونے والے قانون دی گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 کے مطابق دسمبر 1936 میں ہندوستان میں عام انتخابات ہونے والے تھے۔ یہ انتخابات اس لحاظ سے بہت اہم تھے کہ نئے قانون میں تبدیلی کے بعد ووٹ دینے کی اہلیت میں مزید گنجائش پیدا کر دینے کی وجہ سے ووٹروں کی تعداد دگنے سے زیادہ ہو گئی تھی، اور دوسرے یہ کہ ان انتخابات کے بعد بننے والی صوبائی حکومتوں کو صوبائی خود مختاری کے اصول کے تحت جلد ہی بہت وسیع اختیارات ملنے والے تھے۔ ہندو مسلم اتحاد کے بارے میں جناح کے خیالات سے متفق ہو کر اور ان کے اصرار پر اس وقت کے کانگریسی رہنما سید وزیر حسن، جو ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کے ایک نامور رہنما سید سجاد ظہیر کے والد تھے، انہوں نے مسلم لیگ اور کانگریس کی جانب سے ایک مشترکہ دعوت نامہ ہندوستان کی تمام ترقی پسند سیاسی پارٹیوں کو بھیجا تھا، جس میں دعوت دی گئی تھی کہ وہ ہندوستان کے ایک نئے آئین بنانے کی کوششوں میں شریک ہوں۔ بقول ہندوستانی مورخ شیش راؤ چاون کے، یہ لکھنؤ پیکٹ کی طرز پر
ہندو مسلم اتحاد کی ایک نئی کوشش تھی۔ جنوری 1937 میں جناح نے ایک بیان میں کہا تھا کہ ہندو اور مسلمان مل کر ایک مشترکہ پارٹی بنا سکتے ہیں اگر وہ اسمبلی کے باہر اور اسمبلی کے اندر ایک مشترکہ پروگرام بنانے پر راضی ہو جائیں۔ لیکن ماضی میں کانگریس کے ایک سینئر رہنما کے طور پر کام کرنے کے تجربے کی بنیاد پر ان کا خیال تھا، اور اس بات کو انہوں نے مسلم لیگ کے جلسوں میں کئی بار دہرایا تھا، کہ کانگریس مسلم لیگ کو اس لیے اہمیت نہیں دیتی کہ اس وقت تک اس نے مسلمانوں کی طاقت کو جمع کر کے اپنے آپ کو اس اتحاد کے قابل نہیں بنایا ہے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلم لیگ جب تک اپنے آپ کو متحد کر کے ہندوستان کی سیاسی زندگی میں ایک بھرپور کردار ادا کرنے کے قابل نہیں بنے گی، اس وقت تک مسلم لیگ اور کانگریس کا کوئی بامعنی اور حقیقی اتحاد نہیں ہو سکے گا۔ ان کو یقین تھا کہ جس دن مسلمان ایک جان اور ایک زبان ہو جائیں گے، ایسا اتحاد فوراً ممکن ہو سکے گا۔ ان کے خیال میں مسلمانوں کو اپنے معاملات کو درست کرنے کے لیے آرگنائز کرنے کا مطلب ہرگز یہ نہیں تھا کہ وہ ہندوؤں اور دوسری قوموں کے ساتھ مل کر ہندوستان کے مفادات کی مشترکہ کوششوں میں شریک نہیں ہو سکتے، یا ان کی ہندوستان اور اس کی ترقی کے لیے محبت اور لگاؤ میں کوئی کمی ہے۔ حالانکہ کانگریس نے مسلم لیگ کی سیاسی اور تنظیمی کمزوریوں کی وجہ سے اس کی جانب سے کی جانے والی اتحاد کی کوششوں پر کوئی خاص توجہ تو نہیں دی تھی، لیکن انتخابات کے دوران کچھ مقامات پر محدود اتحاد کیے گئے اور ایک دوسرے کے نمائندوں کی حمایت بھی کی گئی۔ مثلاً لکھنؤ میں مسلم لیگ کے چودھری خلیق الزماں نے کانگریس کے نمائندے رفیع احمد قدوائی کی حمایت کی۔ اسی طرح گونڈہ یو پی میں کانگریس کی جانب سے مولانا حسین احمد مدنی نے مسلم لیگ کے نمائندے کی حمایت کی۔ خود جواہر لال نہرو نے اپنے خط میں راجندر پرساد کو، جو بعد میں آزاد ہندوستان کے پہلے صدر منتخب ہوئے تھے، لکھا تھا کہ اپنے اس دورے میں میں نے جہاں جہاں کانگریس کا نمائندہ انتخاب نہیں لڑ رہا تھا، وہاں اکثر جگہوں پر مسلم لیگ کے نمائندوں کی حمایت کی، بشرطے کہ وہ کھلا رجت پرست نہ ہو۔ اس وقت اپنی 17% مسلمان آبادی کی وجہ سے یو پی مسلم لیگ اور کانگریس دونوں کے لیے ایک بہت اہم صوبہ تھا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی کتاب انڈیا ونز فریڈم میں لکھا ہے کہ انہوں نے مسلم لیگ کے چودھری خلیق الزماں اور نواب اسماعیل کے ساتھ ایک تحریری معاہدہ کیا تھا کہ انتخابات کے بعد بننے والی حکومت میں مسلم لیگ کے 2 وزیر لیے جائیں گے۔ اسی طرح ہندوستانی مورخ شیش راؤ چاون نے لکھا ہے کہ جناح نے انتخابات کے دوران کے ایم منشی، جو گجرات کے ایک مشہور کانگریسی رہنما اور بمبئی کے وزیر داخلہ تھے، ایک پیغام دیا تھا کہ مسلم لیگ اور کانگریس کو مل کر کام کرنا چاہیے، جو پیغام جناب کے ایم منشی نے گاندھی اور سردار پٹیل تک پہنچا دیا تھا۔ اسی طرح بمبئی کے کامیاب بزنس مین سر جہانگیر کاوس جی جناح کا یہ پیغام لے کر گاندھی اور ابوالکلام آزاد کے پاس بھی گئے تھے۔ اگرچہ یو پی میں مسلم لیگ نے مسلمانوں کے لیے مخصوص نشستوں میں سے 37 پر انتخاب لڑا تھا، اور ان میں سے اس کو 29 نشستوں پر کامیابی حاصل ہوئی تھی، جبکہ اس کے برعکس کانگریس نے صرف 9 نشستوں پر انتخاب لڑا تھا اور ان تمام نشستوں پر اسے ناکامی ہوئی تھی۔ لیکن اپنی توقع کے برخلاف، چونکہ کانگریس کو 5 صوبوں میں جنرل یا ہندو نشستوں پر 50% سے زیادہ کامیابی حاصل ہو گئی تھی، اس لیے اب اسے یو پی میں حکومت بنانے کے لیے مسلم لیگ کی حمایت کی ضرورت نہیں رہی تھی۔ اپنی توقع کے برخلاف اپنی اس شاندار کامیابی کے زوم میں کانگریس نے اب
مسلم لیگ سے اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کے لیے بہانے ڈھونڈنے شروع کر دیے تھے۔ ان بدلے ہوئے حالات میں کانگریس نے مسلم لیگ کے 2 وزیروں کو حکومت میں شامل کرنے کے لیے کچھ شرائط عائد کر دیں۔ پہلی شرط یہ تھی کہ یو پی میں مسلم لیگ اپنی تنظیم کو ڈیزالو کر دے۔ دوسری شرط یہ تھی کہ دونوں مسلمان نمائندے مسلم لیگ چھوڑ کر کانگریس میں شامل ہو جائیں اور اس کے قواعد و ضوابط کو انکنڈیشنلی تسلیم کرنے کا عہد کریں، جس کی میٹنگز میں تمام فیصلے اکثریت سے لیے جائیں گے۔ اور تیسری شرط یہ تھی کہ مسلم لیگ اسمبلی میں اپنا پارلیمانی گروپ ختم کر دے۔ یہ شرائط اتحاد کے لیے شرائط نہیں بلکہ مسلم لیگ کے لیے خودکشی کا حکم نامہ تھیں۔ ظاہر ہے مسلم لیگ نے ان شرائط کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ تمام سیاسی مبصرین اس بات کو اچھی طرح سمجھتے تھے کہ کانگریس نے اس طرح کی بے سروپا شرائط اس لیے لگائی ہیں کہ مسلم لیگ ان سے انکار کر دے اور کانگریس کو اپنے معاہدے سے پیچھے ہٹنے کا موقع مل جائے۔ اگرچہ اور بہت سارے دوسرے مصنفوں کی طرح اس بات کی ساری ذمہ داری مولانا ابوالکلام آزاد نے بھی جواہر لال نہرو پر رکھی ہے، لیکن برطانوی مصنف ہیری ہڈسن نے اپنی کتاب دی گریٹ ڈیوائیڈ میں صحیح کہا ہے کہ یہ کانگریس ہائی کمان کی اول درجے کی غلطی تھی۔ اکثر اس کا الزام پنڈت نہرو پر لگایا جاتا ہے، لیکن یہ صاف طور پر کانگریس ہائی کمان کا مشترکہ فیصلہ تھا، اور یہ تمام تقریروں سے زیادہ واضح طور پر کانگریس کے اس نظریے کا اظہار تھا کہ کانگریس صرف اپنے آپ کو ہندوستان کی نمائندہ سمجھتی تھی۔ مسلمانوں کے لیے اس کا مطلب تھا کہ انہیں ہندو راج کے آگے سر جھکانا ہوگا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دسمبر 1936 اور جنوری 1937 میں ہونے والے عام انتخابات میں کانگریس کو اپنی توقع سے بہت زیادہ شاندار کامیابی ملی تھی۔ اسے 5 صوبوں یعنی یو پی، سی پی، بہار، مدراس اور اڑیسہ میں 50% سے زیادہ قطعی اکثریت اور بمبئی میں نیئر میجورٹی ملی تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں مسلم لیگ کی نشستیں بہت کم تھیں۔ 1937 کے انتخابات کے نتائج کے بارے میں عام طور پر مسلم لیگ کے وائپ آؤٹ ہو جانے اور کانگریس کی لینڈ سلائیڈ کامیابی کا تذکرہ بہت کیا جاتا ہے، لیکن ان انتخابات کے نتائج کے اس پہلو کا بہت کم تذکرہ کیا جاتا ہے کہ کانگریس کی یہ تمام کامیابی جنرل یا ہندو نشستوں پر تھی، جبکہ اس کے برعکس مسلم لیگ کے مقابلے میں کانگریس کو مسلمانوں کی مخصوص نشستوں پر بہت بڑی ناکامی ہوئی تھی۔ کانگریس نے مسلمانوں کے لیے مخصوص کی ہوئی 482 نشستوں میں سے صرف 58 نشستوں پر انتخاب لڑا تھا، جن میں سے اسے 26 نشستیں ملی تھیں۔ ان 26 نشستوں میں سے بھی 19 نشستیں دراصل صوبہ سرحد میں خان عبدالغفار خان کی خدائی خدمتگار پارٹی کو ملی تھیں، یعنی پورے ہندوستان میں صوبہ سرحد کے علاوہ کانگریس کو صرف 7 نشستیں ملی تھیں۔ ہندوستان کے 11 صوبوں میں سے 8 صوبوں میں کانگریس کو مسلمانوں کی 1 نشست بھی نہیں ملی تھی۔ کانگریس اور نہرو کے اس دعوے کی کہ وہ ہندوستان میں مسلمانوں کی سب سے بڑی نمائندہ جماعت ہے، بس اتنی ہی حقیقت تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلم لیگ کے پاس کانگریس کے مقابلے میں بہت کم نشستیں تھیں، لیکن مسلمانوں کی مخصوص نشستوں میں کانگریس کے پاس صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار کی 19 نشستوں کو ملا کر کل 26 نشستوں کے مقابلے میں مسلم لیگ کے پاس 108 نشستیں تھیں۔ سیاسی معاملات کو گہری نظر سے دیکھنے والوں کے لیے مسلم لیگ کی یہ کامیابی کم اہم نہیں تھی، خاص طور پر اس پس منظر میں کہ کانگریس پچھلے 2 سال سے الیکشن کی تیاری کر رہی تھی، لیکن اپریل 1936 میں
مسلم لیگ کے صدر منتخب ہونے کے بعد جناح کے پاس مسلمانوں کے مختلف دھڑوں کو آپس میں ملانے، الیکشن کے لیے نمائندوں کے چناؤ اور انتخابی مہم چلانے کے لیے بمشکل 8 مہینے ملے تھے۔ مسلم لیگ کو اتنا وقت بھی نہیں ملا تھا کہ وہ مسلمانوں کی تمام نشستوں پر اپنے امیدوار کھڑے کر سکیں، لیکن اس کے باوجود یو پی میں مسلمانوں کی نشستوں میں سے 37 نشستوں پر مسلم لیگ نے انتخاب لڑا، اس میں سے 29 نشستوں پر کامیابی حاصل کی، جو کہ کل مسلمان نشستوں کا 44% حصہ تھی۔ دوسرے صوبوں میں مسلمانوں کی مخصوص نشستوں پر مسلم لیگ کی کامیابی کا تناسب بمبئی میں 51%، مدراس میں 39% اور آسام میں 26% تھا۔ اس وقت مسلم لیگ کی سب سے تکلیف دہ کمزوری مسلمان اکثریتی علاقوں میں اس کی ناکامی تھی۔ بنگال میں مسلم لیگ کو تو 33% نشستیں مل گئی تھیں، لیکن پنجاب میں اسے صرف 2 نشستیں ملی تھیں اور صوبہ سرحد اور سندھ میں کوئی نشست نہیں ملی تھی۔ مسلمان اکثریتی علاقوں میں مسلم لیگ کی اس افسوسناک ناکامی کا قدرتی تاثر ایسے پیدا ہوتا ہے اور کچھ اسے اس طرح پیش بھی کیا جاتا ہے کہ جیسے مسلم لیگ کی ناکامی کا مطلب لا محالہ ان علاقوں میں کانگریس کی کامیابی تھا، جبکہ صورتحال اس کے بالکل برعکس تھی۔ مسلمانوں کی مخصوص نشستوں میں سے مسلم لیگ کو ملنے والی 108 نشستوں کے علاوہ بقیہ 348 نشستیں مسلمانوں کی مختلف پارٹیوں اور جماعتوں میں تقسیم ہوئی تھیں، جو صوبہ سرحد میں خدائی خدمتگار کے علاوہ باقی سب کانگریس مخالفت میں مسلم لیگ سے 2 قدم آگے تھیں۔ مسلم اکثریتی علاقوں میں سے بنگال میں سب سے بڑی کامیابی AK فضل الحق کی کرشک پروجا سمیتی پارٹی کو ملی تھی۔ اسی طرح پنجاب میں سب سے بڑی کامیابی سر فضل حسین اور سکندر حیات کی یونینسٹ پارٹی کو ملی تھی۔ یہ دونوں پارٹیاں اپنے اپنے علاقوں میں ہندو سرمایہ داروں، تاجروں، مہاجنوں اور تعلیم یافتہ درمیانہ طبقے کے ساتھ اپنے شدید ٹکراؤ کی وجہ سے، جن کی بھرپور نمائندگی کانگریس کر رہی تھی، اپنی کانگریس مخالفت میں مسلم لیگ سے پیچھے نہیں بلکہ 2 قدم آگے تھیں۔ اسی وجہ سے ہندوستانی مورخ رام گوپال نے اپنی کتاب دی انڈین مسلمز اے پولیٹیکل ہسٹری میں 1937 کے انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سچ ہے کہ اگر کوئی پارٹی جو اس کا دعویٰ کر سکتی تھی کہ وہ مسلمانوں کی نمائندہ پارٹی ہے، وہ صرف مسلم لیگ تھی۔ اپنے تمام سیکولر دعووں کے باوجود کانگریس کے پاس یہ دعویٰ کرنے کا حق نہیں تھا۔ اس کی آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے 143 اراکین میں سے صرف 6 رکن مسلمان تھے، جن میں سے 3 صوبہ سرحد سے تھے، 1 یو پی سے اور 1 بہار سے تھا۔ 6 رکن مولانا ابوالکلام آزاد تھے، جو محض کانگریس کے سابق صدر ہونے کی حیثیت سے کمیٹی میں شامل ہوئے تھے۔ جنوری 1937 میں جواہر لال نہرو نے کانگریس کے صدر کی حیثیت سے مسلم لیگ کے صدر محمد علی جناح کو ایک خط میں لکھا تھا کہ آج ہندوستان میں صرف 2 طاقتیں ہیں، برطانوی سامراج اور کانگریس، جو ہندوستانی قوم پرستی کی نمائندگی کر رہی ہے۔ مسلم لیگ محض مسلمانوں کے ایک گروہ کی نمائندگی کر رہی ہے اور اس کا دائرہ کار اوپری درمیانہ طبقے کے بالائی حصے اور چند نچلے درمیانہ طبقے کے لوگوں تک محدود ہے، اور اس کا عام مسلمانوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نہرو نے اس وقت اپنے زوم میں جناح سے یہ بھی کہا تھا کہ کیا میں جناب جناح کو یہ بتا سکتا ہوں کہ میرے مسلمان عوام سے رابطے مسلم لیگ کے اکثر رہنماؤں سے زیادہ ہیں۔ لیکن ان سارے بلند و بانگ دعووں اور کانگریس سے اپنی وابستگی کی وجہ سے کچھ با اثر نیشنلسٹ مسلمان
صحافیوں اور دانشوروں کے پروپیگنڈے کے باوجود جواہر لال نہرو کو اس بات کا بخوبی احساس تھا کہ کانگریس کی حیثیت مسلمانوں میں سیاسی طور پر صفر سے زیادہ نہیں ہے۔ اسی وجہ سے انتخابات میں ہندو جنرل نشستوں پر اپنی زبردست کامیابی حاصل کرنے کے بعد نہرو نے مسلم لیگ کے ووٹ بینک یعنی مسلمانوں میں کانگریس کی جگہ بنانے اور مسلم لیگ کے نیچے سے زمین کھینچ لینے کے لیے ایک مسلم ماس کانٹیکٹ موومنٹ پرزور طریقے سے شروع کی تھی۔ 1937 کے انتخابات کے بعد مسلم لیگ اور کانگریس کے درمیان ایک زبردست معرکہ ضمنی انتخابات میں ہوا تھا، جس میں کانگریس نے مسلمانوں کی ایک بہت قابل احترام جماعت جمعیت العلماء اسلام کے ایک نیشنلسٹ علماء کے گروہ کو، جن میں مولانا حسین احمد مدنی، مفتی کفایت اللہ اور ان کے رفیق شامل تھے، مسلم لیگ کے سامنے مذہبی بنیاد پر اس کی مخالفت کے لیے کھڑا کیا تھا۔ جھانسی ہمیرپور کے حلقے میں ہونے والے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ کے نمائندے رفیع الدین احمد کے مقابلے میں مشہور کانگریسی رہنما نثار احمد شیروانی کو کھڑا کیا گیا تھا۔ جھانسی میں مسلم لیگ کے 2 وائس پریزیڈنٹس کو اپنے ساتھ ملا کر استعفیٰ دلوایا گیا اور ان سے یہ بیان دلوایا گیا کہ مسلمان مسلم لیگ کے نمائندے کو ووٹ نہ دیں۔ انہی دنوں کانگریس کے اشارے پر سر وزیر حسن نے لکھنؤ سے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کے ایک اعلان نامے کی تشہیر کی، جس میں شیعہ مسلمانوں سے کہا گیا تھا کہ وہ مسلم لیگ کی حمایت نہ کریں اور کانگریس میں شامل ہوں، جس پر جواہر لال نہرو نے اپنی بے پناہ مسرت کا اظہار کرتے ہوئے آل انڈیا شیعہ کانفرنس کو ہندوستان کی تحریک آزادی میں شامل ہونے پر مبارکباد دی تھی۔ لیکن ان تمام کوششوں کے باوجود کانگریس کے نمائندے کو کمزور پڑتا دیکھ کر کانگریس نے نیشنلسٹ علماء کے ایک اور گروہ کو اس حلقے میں مدد کے لیے بھیجا اور بالآخر انتخاب سے 2 دن پہلے جواہر لال نہرو خود اس حلقے میں کانگریس کے نمائندے کی مدد کو پہنچے۔ یہ وہ موقع تھا جب مسلم لیگ نے اپنی پیٹھ دیوار پہ لگ جانے کے بعد اپنی بقا اور سروائیول کی جنگ لڑی تھی، اور یہی وہ پہلا موقع تھا جس میں مولانا شوکت علی نے اسلام خطرے میں ہے کا نعرہ لگایا تھا، اور جناح کا ایک بیان مولانا شوکت علی کے اخبار خلافت میں شائع ہوا تھا، جس میں انہوں نے اپیل کی تھی کہ مسلمان اپنے خدا، رسول، ثقافت اور زبان کے تحفظ کے لیے متحد ہو جائیں۔ یہ پہلا موقع تھا جب ایک سیکولر جناح نے سیاسی بنیادوں پر اپیل کے بجائے مذہب کی بنیاد پر اپیل کی تھی۔ اگرچہ جناح نے بعد میں اس بیان کی وضاحت کی تھی کہ وہ انہوں نے تحریر نہیں کیا، لیکن انہوں نے اس بیان کی تردید بھی نہیں کی۔ ہندوستان کی سیاست میں عوامی سطح پر گرم جوشی اور تحریک پیدا کرنے کے لیے سب سے پہلے ہندو مذہب، عقیدے اور دیومالا کو ہندو رہنما لوکمانیا تلک نے استعمال کیا تھا، اور بعد میں اس کو کمال بلندی پر گاندھی نے پہنچایا تھا۔ جناح نے جو اب تک اس سیاسی رویے سے دور رہے تھے اور جنہوں نے گاندھی کی مذہب کو سیاست میں استعمال کرنے کی پالیسی کی بہت مخالفت بھی کی تھی، اب ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے جناح نے گاندھی اور کانگریس کی جانب سے مذہب کو ان کے خلاف استعمال کرنے کا جواب انہی کے ہتھیار سے دینے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ انہی دنوں کانگریس کی بدقسمتی سے نہرو کا لکھا ہوا ایک خط، جو انہوں نے لکھنؤ میں کانگریسی رہنما رفیع احمد قدوائی کو لکھا تھا، نام کی مماثلت اور محکمے کی غلطی سے مسلم لیگ کے نمائندے رفیع الدین احمد تک پہنچ گیا اور اخبارات میں شائع ہو گیا، جس میں نہرو نے کچھ نیشنلسٹ علماء کو
کانگریس کی حمایت کے عوض میں طے کی ہوئی کچھ رقومات کی ادائیگی کا ذکر کیا تھا۔ اس خط کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں میں قدرتی طور پر کانگریس اور زر خرید نیشنلسٹ علماء کے خلاف شدید غصہ پیدا ہوا۔ یہ بتانے کی ضرورت نہیں کہ کانگریس کی تمام کوششوں کے باوجود جھانسی کے ضمنی انتخاب میں مسلم لیگ نے کانگریس کے نمائندے کو شکست دی تھی، بلکہ اس کے بعد ہونے والے 4 ضمنی انتخابات میں یکے بعد دیگرے مسلم لیگ نے کانگریس کو شکست دی۔ اسی دوران یو پی، سی پی، بہار، بمبئی اور دوسرے صوبوں میں بننے والی کانگریس کی حکومتوں کے غیر ذمہ دار رویے نے مسلمانوں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دینے کی رہی سہی کسر بھی ختم کر دی۔ کانگریس کی ان حکومتوں کی تشکیل کانگریس کے کچھ رہنماؤں اور کارکنوں کے لیے ایسا تھا جیسے ہندو راج قائم ہو گیا۔ گو رکشا کے جتھوں کی مسلمان علاقوں میں دھمکی آمیز گشت، اسکولوں میں اردو کی جگہ ہندی کی تعلیم اور طالب علموں کو گاندھی کی تصویر کو سلامی دینے اور بندے ماترم کا ترانہ گانے پر مجبور کرنے کے واقعات روزمرہ کا معمول بن گئے۔ بندے ماترم دراصل بنگالی ہندوؤں کی مسلمان حکمرانوں کے خلاف 1882 میں لکھے گئے بینکم چٹرجی کے ایک ناول آنند مٹھ کا گیت تھا، جس کو ترانے کے طور پر پڑھنے کے بارے میں مسلمانوں کو شدید تحفظات تھے۔ بقول پروفیسر ستیش سبروال کے ان واقعات میں اکثر مقامی کانگریس کے کارکن ملوث ہوتے تھے اور بعض اوقات سرکاری اہلکار ہندوؤں کی طرفداری کرتے نظر آتے تھے۔ بہرحال جو کچھ بھی کانگریس نے کیا یا نہیں کیا، اس وقت جو کچھ بھی غلط ہوا اس کی تمام تر ذمہ داری کانگریس کے سر پر ہی آئی، کیونکہ وہی حکومت کی سربراہی کر رہی تھی۔ اسمبلی میں مسلم لیگ نے ہر بات کی ذمہ داری کانگریس کے اوپر رکھ کر اس پر حملے کیے، ہر علاقے میں اپنے پروپیگنڈے سے مسلمانوں کو بیدار کیا اور اپنے آپ کو مسلمانوں کے مفادات کا علم بردار ظاہر کیا۔ اس موقع پر گاندھی نے بھی بھڑکے ہوئے جذبات کو سرد کرنے کی کوشش کرنے کے بجائے کانگریس کے موقف کا ساتھ دیا اور کہا کہ دونوں پارٹیوں کے مابین اتفاق اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کوئی ایک فریق دوسرے کے سامنے مکمل طور پر ہتھیار نہ ڈال دے، اور یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم تمام فریقین سے کوئی سمجھوتا ضرور ہی کریں۔ ہندوؤں اور مسلمانوں کے درمیان بڑھتی ہوئی شدید کشمکش اور بداعتمادی کے دوران، یا شاید انہی حالات کی وجہ سے، محمد علی جناح نے گاندھی کو مئی 1937 میں ایک خط لکھا کہ وہ کانگریس پر اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے دونوں فریقین کے درمیان کوئی سمجھوتا کرانے کی کوشش کریں۔ اس پر گاندھی نے جواب دیا کہ میں تو اس معاملے میں بالکل مجبور ہوں، مجھے اس تاریکی میں کوئی روشنی نہیں دکھائی دے رہی، میں صرف بھگوان سے یہ دعا کر سکتا ہوں کہ وہ روشنی کی کوئی کرن دکھا دے۔ اس پر ہندوستان کی تاریخ کے پروفیسر RC مجمدار نے تبصرہ کرتے ہوئے "دی پرابلمز ان ایشین سویلائزیشنز، دی پارٹیشن آف انڈیا، اٹس کازز اینڈ ریسپانسبلٹیز" میں اپنے مضمون گاندھیز رول میں لکھا ہے، اس طرح گاندھی نے جناح کے منہ پر ان کے ساتھ کسی گفت و شنید کا دروازہ سختی کے ساتھ بند کر دیا۔ جناح کو آخرکار اب احساس ہو گیا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ کمیونٹی کی حیثیت سے کوئی سیاسی مستقبل نہیں رہا ہے۔ ان کے پاس ہندوؤں کے ساتھ سیاسی اقتدار میں شرکت کا کوئی امکان نہیں رہ گیا تھا، اور اب ان کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا کہ یا تو وہ اپنی شناخت کو ہندوؤں کے سامنے قربان کر دیں یا پھر ہندوؤں سے علیحدہ ہو کر اپنے لیے کوئی نئی منزل تلاش کریں۔ اور یہ راستہ بالآخر جناح نے ستمبر 1937 میں لکھنؤ میں ہونے والے مسلم لیگ کے خصوصی اجلاس میں چن لیا۔ اس اجلاس میں
ہندوستان کے تمام صوبوں سے آئے ہوئے 5000 مسلمان شریک ہوئے اور بنگال، پنجاب اور آسام کے منتخب ہونے والے نئے وزرائے اعلیٰ A.K. فضل الحق، سکندر حیات اور سعد اللہ خان اسٹیج پر جناح کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ یہ پہلا موقع تھا جب جناح نے انگریزی سوٹ ٹائی پہننے کے بجائے ہندوستانی مسلمانوں کی تہذیب اور ثقافت کے پرزور اظہار کے طور پر سیاہ شیروانی اور قراقلی ٹوپی، جو بعد میں جناح کیپ کے نام سے مشہور ہوئی، پہن کر تقریر کی۔ جناح نے کہا کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے سے دور کرنے کی ساری ذمہ داری کانگریس پر عائد ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو ان سے اب کسی انصاف اور غیر جانبداری کی توقع نہیں رہی ہے۔ انہوں نے مسلم لیگ سے کسی قسم کے سمجھوتے سے انکار کر دیا ہے اور ہم سے غیر مشروط طور پر اپنے سامنے جھکنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ مسلمان اپنے آپ پر بھروسہ رکھیں اور اپنی قسمت اپنے ہاتھوں میں لیں۔ ہمیں اپنی طاقت اور قوت کو جمع کرنا ہے اور یہ طاقت آپ کے اتحاد اور تنظیم سے آئے گی اور ایک ایسی قوم ابھرے گی جو اپنے شاندار ماضی اور تاریخ کے شایان شان بلکہ اس سے بھی شاندار ہوگی۔ ہندوستان کے 8 کروڑ مسلمانوں کو کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کے ہاتھوں میں ایک جادوئی طاقت ہے۔ امریکی تاریخ دان اور مصنف اسٹینلے والپرٹ نے لکھا ہے کہ جناح نے اپنی یہ تقریر اس پرزور جوش کے ساتھ کی کہ ان کے لاکھوں چاہنے والوں نے اس کے بعد انہیں قائد اعظم کا خطاب دیا۔ مسلمانوں نے ستمبر 1937 میں مسلم لیگ کے اس اجلاس میں اپنے درمیان ان مذہبی اور فرقہ وارانہ اختلافات کو بھی ختم کر دیا جن کو ہوا دینے کی کوشش کانگریس اور کچھ دوسرے حلقوں نے کی تھی۔ اس اجلاس میں محمد علی جناح کے ساتھ اسٹیج پر امیر احمد خان، راجہ صاحب محمود آباد، آئی چندریگر، ابو الحسن اصفہانی اور سر رضا علی جیسے نامور شیعہ رہنما شریک تھے۔ خود جناح کراچی کے ایک اثنا عشری خوجہ خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ اس اجلاس کے بعد گاندھی نے جناح کو ایک خط میں لکھا کہ آپ کی تقریر ایک کھلا ہوا اعلان جنگ ہے۔ کاش آپ دونوں فریقوں کے درمیان سمجھوتے کے لیے مجھ خاکسار کو ایک پل کے طور پر استعمال کر لیتے۔ مجھے لگتا ہے اور اس کا مجھے بہت افسوس ہے کہ آپ سمجھوتے کے لیے کسی پل کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔ اس پر جناح نے گاندھی کو جواب میں لکھا کہ مجھے افسوس ہے کہ آپ میری تقریر کو ایک کھلا اعلان جنگ سمجھتے ہیں، جبکہ یہ صرف اپنے دفاع میں سیلف ڈیفینس کے لیے تھی۔ جہاں تک آپ کو سمجھوتے کے لیے پل بنانے کا سوال ہے، تو کیا آپ کو احساس نہیں ہے کہ پچھلے کئی مہینوں میں آپ نے مکمل خاموشی اختیار کر کے اپنے آپ کو کانگریس کی قیادت کے ساتھ کھڑا کر لیا ہے؟ مجھے افسوس ہے کہ مجھے آپ کے خط میں کوئی واضح بات یا تعمیری تجویز نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ آپ نے اسے نیک نیتی اور دلی رنج کے ساتھ لکھا ہے، جن جذبات میں میں آپ کے ساتھ برابر کا شریک ہوں۔ اس موقع پر گاندھی کی جانب سے ان معصومانہ خیالات کا اظہار اگر بالفرض محال ہم نیک نیتی پر مبنی مان بھی لیں، تب بھی اٹ واز ٹو لٹل ٹو لیٹ۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کیا مسلمانوں کو ہندوستان کے لوگوں کی اکثریت سے علیحدگی کے راستے پر حالات کے کسی بہاؤ نے لا کھڑا کیا تھا؟ کیا اس بات کا امکان ہے کہ کانگریس کی ہندو قیادت نے محض نادانستگی میں نہ جانتے ہوئے مسلمانوں کو علیحدگی کے اس راستے پر لا کھڑا کیا تھا اور انہیں اس کے انجام کی خبر نہیں تھی؟ اس بات کا جائزہ ہم اپنی اگلی نشست میں اس موضوع کے پارٹ 2 میں لیں گے۔